الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین کرام و سامعات، حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے بے شمار تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ دنوں میں ہم تمام مسلمانوں کو ضلالت کے امید گڈھے سے نکال سیدھے راستے کی طرف منظور کیا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھا، اور اس کے بعد بخاری شریف کے حوالے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا۔ حدیث بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ کس مہینے میں چل رہے ہیں۔ آج 23 شب قدر ہے، اور یہ شب قدر ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور خاص کر رمضان کے مہینے میں، خاص کر رمضان کا مہینہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت خیر و برکت کا دن ہوتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت حدیث کے اندر موجود ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا۔ ہدی للناس، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی اس آیت میں اس کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں: ہدی للناس، پوری دنیا کے لیے، سمپورن جگت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہدی للمتقین نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہدی للناس، پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ وہ انسان کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی الغرض ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہدی للناس لا کر کے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ پوری دنیا کے لیے وہ سے ہدایت ہے۔ اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ
ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کی اس آیت میں فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شب قدر کو تلاش کرنا ہوتا تو میں شب قدر کو سال کے 12 مہینوں میں شب قدر کو تلاش کرتا کہ شب قدر کی رات میں مل جائے. لیکن افسوس مسلمانوں یہ ہے کہ جبکہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں شب قدر کی تعداد کی بڑی اہمیت شب قدر کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں اس کی جستجو میں اس کی تلاش میں سرگرم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں کے اندر لا کر کے یہ بتایا کہ قرآن کا رمضان المبارک سے بہت گہرا ربط اور بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے ہمیں اس مہینے میں، خاص کر رمضان کے اس مہینے میں، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور قرآن کی جو اہمیت ہے، قرآن کی جو فضیلت ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ کو جہاں تک اس کے ہمیں سمیٹنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، ایک انسان سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے اور سورہ کہف کی آیتوں سے آگے نکل رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آسمان سے ہو کر کے زمین کی طرف آ رہا ہے، اور اس شخص کے پاس اس کا ایک گھوڑا دو رسیوں میں بندھا تھا. جب وہ انسان سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے اس کا گھوڑا اچانک اس کا بچنے لگا. انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیا، قرآن کو پڑھنا بند کر دیا. صبح ہوتی ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی جاتا ہے، اور اس آدمی نے جا کر کے اپنی پوری گناہ نبی کو سنا دیا، پوری کہانی سنا دیا. جب پوری کہانی سنا رہا، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کملی والے نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، اے انسان، اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا تو وہ جو بادل نما تو دیکھ رہا تھا، آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا، وہ فرشتوں کا ایک ہجوم، فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو قرآن کی آیتوں کو سننے کے لیے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے قطار آ رہے تھے. سکینت تمہارے اوپر نازل ہو رہی تھی جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ وہ فرشتے تھے تو میں قرآن کی تلاوت پوری رات جاری رکھتا. اور آپ تھوڑا اور آگے نکلے، حدیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، اسید ابن حسین کے بارے میں آتا ہے، اسید ابن حسین نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیا. سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے چھتری نما ایک بادل ہماری طرف آ رہا ہے، اور اسید ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں ان کا ایک لڑکا جس کا نام گھیا تھا،
घोड़ा गिरना शुरू कर देता है। हजरत हुसैन इब्न हुसैन कुरान की तिलावत बंद कर देते हैं, घोड़ा गिरना बंद कर देता है, फिर कुरान की तिलावत जारी करते हैं, फिर घोड़ा गिरना शुरू कर देता है। इसी तरीके से घोड़ा गिर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत बंद होती है, घोड़ा गिरना शुरू हो जाता है। हुसैन इब्न हुसैन को पता चला, हुसैन इब्न हुसैन को ये मालूम हो गया क्या ऐसा ना हो मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, ये घोड़ा मेरे बच्चे को रोक दे, मेरे बच्चे को कुचल दे। बेटे की मोहब्बत में हुसैन इब्न हुसैन साहब रसूल ने कुरान की तिलावत करना बंद कर दिए। सुबह होते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी कहानी सुनाते, पूरी रुदात सुनाते। अल्लाह के नबी ने उसे इब्न हुजैर से कहते हैं, उसे इब्न हुजैर अगर तुम कुरान की तिलावत पूरी रात जारी रखते, अगर तुम पूरी रात कुरान की तिलावत करते, तो वो जो छतरी नुमा आसमान से तुमने देखा कि जमीन पर आ रहे, वो छतरी नुमा बादल नहीं थे, वो फरिश्ते थे, आसमान से फरिश्ते कुरान की तिलावत को सुनने के लिए आ रहे थे। अगर तुमने कुरान की तिलावत को जारी रखे हुए होते, कुरान की तिलावत अगर तुम्हारा बंद न होता, तो उन फरिश्तों को तुम भी देख लेते और तमाम लोग इंसानी शक्ल में फरिश्तों को देख लेते। ये कुरान की अहमियत है। नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, ये कुरान की अहमियत है। लिहाजा ये जो जिम्मेदारी हम आप कर रहे हैं या कर रही है, हमें इसमें शब कद्र में बातें कम करनी चाहिए। खासकर मैं औरतों से कहना चाहता हूँ, जब वो कुरान की तिलावत के लिए जिम्मेदारी के लिए अपनी छतों पर जब बैठे, तो बातचीत से कम कुरान की तिलावत में मसरूफ रहे, कुरान की तिलावत करें। इसलिए कि जहाँ औरतें बैठती हैं, औरतों की अक्सरियत जहाँ होती है, वहाँ कुरान की तिलावत कम होती है, जिक्र अस्कार कम होता है, उनकी बातें ज़्यादा चल रही हैं। मेरी बहनों, कौम की बेटियों, तुम छतों पे अपनी नींद को कुर्बान करके बातचीत से ज़्यादा बेहतर यह है कि कुरान की तिलावत में मसरूफ रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र और अस्कार में मसरूफ रहो। हो सकता है जब तुम कुरान की तिलावत करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कुरान की तफैल की वजह से, तुम्हारे आंखों से निकलते हुए आंसुओं की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे। एक मुसलमान को, एक इंसान को अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, रब से उम्मीद, उसको तौबा भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें कुरान की अहमियत को, कुरान की तक़द्दुस को, कुरान की अहमियत को हमें समझना चाहिए। और कुरान आज देखा यह जा रहा है कि कुरान हमारे घरों में अगर रमज़ान का महीना ना आ जाए तो हम ताकों पे रखे रहते हैं, जुज़दान में उसको रख करके अलमारी में सजा देते हैं। कुरान घरों की ज़ीनत के लिए नहीं आया है, कुरान घरों की ज़ीनत के लिए नहीं आया है, बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा। आए मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, कभी तुम्हें फुर्सत मिले नबी की हदीसें पढ़ा करो, नबी की सीरत का मुताला किया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, घरों में कुरान की तिलावत जारी रखो। और सुनो मेरे भाइयों, जिस इंसान ने कुरान को अपना ओढ़ना और बिछोना बना लिया, अपनी जिंदगी में चलते उठते और बैठते हुए अपना साथी बना लिया, वो इंसान कामयाब हो जाएगा। और मैं मुस्नद अहमद की हदीस आपके सामने रखता हूँ, मैं आपके सामने इमाम अहमद की किताब मुस्नद की एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर का आलम होगा, तमाम इंसानों की कब्र फटेंगे, तमाम इंसान, जितने इंसान कब्रिस्तान के अंदर दफन है, सारे के सारे लोगों की कब्रिस्तान फट जाएंगे और लोग हिसाब किताब देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होंगे, रब के सामने हाजिर होंगे। एक कब्र फटेगी और उस कब्र से उसका एक पतली दुबली शक्ल में इंसान जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के साथ, इंसान के साथ एक पतली दुबली शक्ल में इंसान जाएगा, और वो जो पतला दुबला इंसान है जो कब्र से उठेगा उससे पूछेगा,
اے میرے دوست کیا تم مجھے پہچانتے ہو، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ وہ جواب دے گا میں نہیں جانتا ہوں، وہ جواب دے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، کہے گا میں تمہارا ساتھی ہوں اور آج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس جائے گا، امام احمد نے نقل کیا ہے، حساب و کتاب ہوگا اور اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے بتاؤ تو نے دنیا میں کیا کام کر کے آیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے میرا کون سا بندہ کون سا کام کر رہا ہے دنیا کے اندر، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے جوانی دیا تھا، میں نے تجھے جوانی دیا تھا، 60 سال 70 سال کی زندگی عنایت کیا تھا، بتا تو نے 60 سال 70 سال زندگی میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے تو بہت کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین میں نے قرآن کی تلاوت کیا، نماز پڑھتا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا۔ وہ انسان جو ایک پتلے دبلے انسان کی شکل میں جائے گا، اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین یہ تیرا وہ بندہ ہے جب پوری دنیا سو رہی تھی، پوری دنیا اپنے خوابگاہوں میں چلے گئے، لوگ ٹھنڈیوں میں جب لحاف میں اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے تو تیرا یہ بندہ اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، چلچلاتی ہوئی دھوپ تھے، یہ انسان نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، ٹھنڈیوں کی ٹھٹھٹی ہوئی ٹھنڈک تھی، اللہ رب العالمین اس نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے قرآن کی تلاوت کیا، اے اللہ رب العالمین تو اس کی مغفرت کر دے، اسے معاف کر دے، اسے پیراڈائز کے اندر داخل کر دے، جنت کے اندر داخل کر دے۔ قرآن جب سفارش کرے گا، قرآن اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرے گا، اپیل کرے گا، گزارش کرے گا، اللہ رب العالمین کہے گا اس بندے کو جنت کے اندر داخل ہو۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کس قدر اہمیت کا حامل رکھتا ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر قرآن سے خاموشی اختیار نہیں کی ہے، دنیا کے اندر اگر ہم نے قرآن سے سرگوشی نہیں کیا ہے تو آپ یقین مان کر کے چلیے کہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ قرآن کی ہمارے شفاعت کے لیے میدان محشر میں کھڑا ہو جائے، اللہ رب العالمین سے کہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بندہ قرآن کے اندر دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں بات ہے کم قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرنا، باتیں کم قرآن کی تلاوت زیادہ کرو۔ آؤ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں رمضان کے تعلق سے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میدان محشر کا دن ہوگا، تمام لوگ حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے، تمام لوگ حساب و کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں سنو، جس نے دنیا کے اندر روزہ رکھا ہے وہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ العالمین تیرا یہ وہ بندہ ہے، اے اللہ رب العالمین تیرا یہ وہ بندہ ہے کہ وہ تیز گرمی کے ایام میں گرمی کا زمانہ تھا لیکن پھر بھی یہ تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے روزہ رکھا، نمازیں پڑھا، وہ روزہ اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کر دے۔ قرآن اللہ رب العالمین سے تکرار کرے گا، قرآن اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے لڑائی کرے گا کہ اللہ رب العالمین یہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتا تھا، اے اللہ رب العالمین تو اس کو معاف کر دے، جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین جب ہمارے لیے روزہ سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا تو اللہ رب العالمین کہے گا میرے ان بندوں کو معاف کر دیجئے اور جنت کے اندر داخل کر دو۔ میرے بھائیو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور یہ روزہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ قیامت کے دن جہاں کوئی انسان کسی انسان کا پرسان حال نہیں ہے، جہاں کوئی انسان کسی انسان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، ایسے موقع پر قرآن ہمارا ساتھی بنے گا، روزہ ہمارا ساتھی بنے گا۔ اس لیے میری بہنوں اور ان کی بیٹیوں اور یہاں کے غیور مسلمانوں اگر اپنا ساتھی بنانا ہے، اپنا رفیق بنانا ہے تو قرآن کو بنا لو اور روزے کو بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آؤ میں چلتا
چلتے چلتے ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات پہ آپ نظر ڈالیے. نبی اکرم کی 63 سالہ زندگی میں آپ آخری لمحات پہ آپ نظر ڈالیے. آپ موت اور زندگی سے لڑ رہے ہیں. آپ موت اور زندگی سے لڑ رہے ہیں. آپ نے صحابہ کو دیکھا اور اس کے بعد میں کہا کہ اے صحابہ سنو، ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیکھا، اپنے رفقا کو دیکھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے صحابہ سنو، ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرا جانے کا وقت ہو چکا ہے، میرا ملغہ آ چکا ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن سنو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کائنات کے اندر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارے اوپر انگلیاں اٹھا سکے، تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھ سکے، تمہیں ذلت و رسوائی کے دلدل میں پہنچا سکے، لیکن تم ان دو چیزوں پر گامزن ہو جاؤ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون سی دو چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ. اللہ کے نبی نے فرمائے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو تم مضبوطی سے تھام لو. اگر تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور نہ ہی دنیا کے اندر کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا کہ تمہارے اوپر انگلیاں اٹھا سکے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت کو یعنی حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا. ان دو چیزوں کو جب تم مضبوطی سے تھام لو گے، مضبوطی سے پکڑ لو گے، کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں گرا سکے، تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھ سکے. میرے بھائیوں، آج ہمیں اگر دنیا حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے، اگر آج ہمیں دنیا ذلیل کر رہی ہے، تو اس کا مطلب نبی کے اس فرمان کو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حدیث کو چھوڑ دیا ہے، تبھی آج ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہے ہیں. ورنہ نبی نے آخری وقت میں کہے تھے، آخری لمحات آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے قرآن کو اور میری حدیث کو مضبوطی سے تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہو سکو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، سیدھے راستے سے نہیں بھٹک سکتے ہو، بلکہ آپ قرآن اٹھائیے. قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میرے دامن سے تم وابستہ ہو جاؤ تو میں تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں راستوں کے ٹھوکروں سے محفوظ رکھوں گا. جس طریقے سے ایک ماں اپنے چھوٹے بچوں کو راستوں کے ٹھوکروں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، اسی طریقے سے قرآن یہ وعدہ کر رہا ہے مسلمانوں سے، قرآن اپنے ماننے والوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو میں تمہاری انگلی پکڑ کر کے چلاؤں گا اور تمہیں راستوں کے ٹھوکروں سے محفوظ رکھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم راستوں کے ٹھوکروں سے محفوظ نہیں ہے، اگر ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہا ہے تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ورنہ سورہ آل عمران کو آیت کو اٹھائیں، سورہ آل عمران پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں غم نہ کرو، اے مسلمانوں فکر نہ کرو، حکومت تمہیں ملے گی، خلافت تمہیں ملے گی، سرداری تمہیں ملے گی، لیکن اس کے آگے بہت باریک نقطہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے اور پکے مومن رہے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے حکومت ہمارے ہاتھ سے چلے گی، خلافت ہمارے ہاتھ سے چلے گی، سرداری ہمارے ہاتھ سے چلے گی. ہم نے قرآن کو یہ ساری چیزیں ہمارے دامن سے نکل گئی ہے. ہم اور آپ پکے اور سچے مومن نہیں، مسلمان نہیں. میرے بھائیوں، پکے اور سچے مومن اور مسلمان نہیں ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پکے اور سچے مومن بنے، سب کچھ ہمارا ویسے ہو جائے جیسے پہلے تھا، تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو مومن بننا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا، اور اس کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، نبی کی حدیث کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مقدس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کو سمجھ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے. اے الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ جہاں بھی جس جگہ مسلمان پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے الہ العالمین جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے الہ العالمین جو قبرستان کے اندر دفن ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ہر گناہوں کو معاف کرتے ہوئے جنت الفردوس کے اندر انہیں جگہ دے دے. آمین تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.